شمشاد کے اس جواب نے مجھے شل کر کے رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ مجھ سے سعود کی شکایت سننا پسند نہیں کرتا۔ سعود کا اعتماد غلط نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ فوری طور پر شکایت کرنے کی بجائے کسی مناسب وقت کا انتظار کروں۔ ایک دن بعد میں نے شمشاد کو اس بات سے باخبر کر دیا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس خبر سے شمشاد کو بہت خوشی ہوئی۔ خط لکھ دینا اپنی ماں کو۔ اماں ابا کو ہر ہفتے خط لکھنا میرا معمول تھا، لیکن میں نے انہیں اس بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ مجھے اس بات سے خوشی ہی نہیں ہوئی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس کا سبب بھی میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میں نے اپنے حالات سے جو سمجھوتا کیا تھا وہ صرف شمشاد کی بیوی بننے کی حد تک تھا۔ میں اس کے بچے کی ماں نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ آئندہ میں ایسی ادویات کا استعمال کرنا شروع کر دوں گی کہ دوبارہ اس سے کسی بچے کی ماں نہ بنوں۔ پھر ایک مہینہ گزر گیا۔ سعود کا آنا جانا رہتا تھا۔ ایک بار اسے تنہائی میں مجھ سے بات کرنے کا موقع ملا تو اس نے کہا مجھے اچھا تو نہیں لگا، لیکن بہرحال میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تم ماں بننے والی ہو۔ ظاہر ہے کہ اسے اس کا علم شمشاد ہی سے ہوا ہوگا۔ وہ پھر بولا، میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے تم سے کچھ تفصیلی بات کرنا ہے، لیکن اب مجھے انتظار کرنا پڑے گا۔ ان تفصیلی باتوں کے لیے میں ایسی لڑکیوں کو پسند نہیں کرتا جو ماں بننے والی ہوں۔ اس کے تیور بہت واضح ہو گئے اور میرے جسم میں غصے کی چنگاریاں چٹکنے لگی، لیکن میں نے بہت بے بسی محسوس کی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ شمشاد اس کمبخت بدنیت شخص کا بے حد گرویدہ تھا۔ آخر وہ وقت آ گیا جب میرے ماں بننے میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے تھے۔ اس دوران میں شمشاد نے ٹیلی فون لگوا لیا تھا۔ چھٹے ساتویں دن ابا فون کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے مجھے فون پر اطلاع دی، تمہاری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، ہو سکے تو آ کر مل لو۔ میں تڑپ گئی۔ میں نے شمشاد سے کہا کہ میں کراچی جاؤں گی۔ شمشاد نے کہا کہ اس حالت میں تم کیسے جاؤ گی؟ ڈاکٹر نے تاکید کی ہے کہ ان دنوں میں تمہیں مکمل آرام کرنا ہوگا، لیکن میں اپنی بات پر اڑی رہی۔ شمشاد کو بادل ناخواستہ ہوائی جہاز سے 2 ٹکٹ بنوانا پڑا۔ میرے ساتھ وہ بھی کراچی گیا۔ ٹیکسی میں اس نے مجھے گھر کے قریب تک پہنچایا اور خود ایک ہوٹل چلا گیا۔ میں ہانپتی کانپتی اپنے گھر اس وقت پہنچی جب اماں آخری سانسیں لے رہی تھی اور ابا ان کے سرہانے بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اماں اس وقت سے بیمار تھی جب میں لاہور گئی تھی۔ ابا نے ان کی صحت یاب کے ہونے کی اطلاع مجھے اس لیے دی تھی کہ میں پریشان نہ رہوں، لیکن اب اماں کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ مجھے اطلاع دینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اماں مجھے دیکھ کر خوش ہوئی۔ اس وقت ان کے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ ان کی زندگی کی آخری مسکراہٹ تھی۔ ادھر انہوں نے دم توڑا، ادھر میں صدمے سے چیخ مار کر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ اب مجھے ہوش آئے تو میں ہسپتال میں تھی۔ میرا حمل ضائع ہو چکا تھا، اس کا مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوا۔ میں اماں کو یاد کر کے چیخنے اور رونے لگی۔ نرسیں مجھے بڑی مشکل سے سنبھال سکی اور پھر شاید مجھے خواب آور دوائیاں دی گئی۔ ماں کی اچانک موت کا صدمہ برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ اس کے علاوہ میرا حمل بھی ضائع ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ دن ہسپتال میں گزارنا ہی پڑا۔ شمشاد کو کسی طرح میری حالت کا علم ہو گیا۔ وہ ایک مرتبہ ہسپتال آیا۔ ابا تو اماں کی تدفین کے بعد ہسپتال میں ہی میرے پاس رہ گئے تھے۔ جس دن مجھے ہسپتال سے ڈسچارج ہونا تھا، شمشاد اس دن بھی آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اسی دن لاہور چلی جاؤں، لیکن میں اس بات پر اڑ گئی کہ 2-3 دن ابا کے ساتھ گھر پر گزاروں گی۔ افروز بھی ہسپتال آتی رہی۔ میں اس کے اور ابا کے ساتھ ہی گھر گئی۔ اماں کے بغیر گھر بالکل سونا لگ رہا تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد میں بہت دیر تک روتی رہی۔ میری دل جوئی کے لیے صرف افروز موجود تھی۔ ابا تو بالکل گمسم ہو کے رہ گئے تھے۔ میں 3 دن گھر میں رہی۔ افروز نے زیادہ تر وقت میرے ساتھ گزارا۔ میں ابا کو تنہا چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن جانا میری مجبوری تھی۔ ابا نے کھانا پکانے کے لیے ایک ملازمہ رکھ لی تھی اور اوپر کے کام کاج کے لیے 12-13 سال کے 2 لڑکے تھے جو کچھ دنوں سے پتنگ سازی سیکھنے کے لیے ابا کے پاس آنے لگے تھے۔ چوتھے دن میں ابا اور افروز سے گلے مل کر اور رو دھو کر اس ہوٹل میں پہنچی جہاں شمشاد کا قیام تھا۔ شام کی فلائٹ سے ہم دونوں لاہور روانہ ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر سعود ہمیں لینے کے لیے موجود تھا۔ گھر جاتے ہوئے کار میں اس نے مجھ سے چند ہمدردانہ جملے کہے جن کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہو گئی تھی اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اس نے حد سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کی تو شمشاد کو بتانے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ شمشاد لاکھ اپنے دوست کا شہدا ہی صحیح، لیکن اس حد تک بڑی ہوئی بات وہ برداشت نہیں کر پائے گا، کم از کم میرا یہی خیال تھا۔ 2 مہینے گزر گئے۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد اماں کی موت کا غم خاصا ہلکا ہو گیا، لیکن مجھے ابا کی فکر بہرحال رہتی۔ انہیں میں ایک دن چھوڑ کر خط لکھتی رہی۔ ان کا جواب بھی اسی تسلسل سے آتا رہا۔ 3-4 دن میں ایک مرتبہ وہ کہیں نہ کہیں سے مجھے فون بھی کر لیتے تھے۔ ایک دن میں لاؤنج میں بیٹھی اخبار دیکھ رہی تھی کہ بوڑھی ملازمہ نے
مجھے ایک خط لا کر دیا۔ افروز کا خط تھا جو ڈاک سے آیا تھا۔ 2 ماہ بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ میں اس کی شادی میں شرکت کروں۔ میں سوچ میں پڑ گئی، شمشاد سے مجھے کراچی جانے کی اجازت ملتی یا نہیں۔ شمشاد اس وقت اپنی خوابگاہ میں تھا۔ میں فوراً جا کے اس سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اسی وقت سعود آ گیا۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، بڑی بھی نے مجھے بتایا تھا کہ تم یہاں ہو، اس لیے میں ادھر ہی آ گیا۔ میں کھڑی ہو گئی، میں شمشاد کے پاس جا رہی ہوں، آپ وہیں تشریف لے آئے۔ میرا لہجہ چپتا ہوا سا تھا۔ ٹھہرو رضیہ، وہ میرے سامنے آ گیا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ 2 مہینے تک میں اس لیے خاموش رہا کہ تم اپنی ماں کا کم بھول جاؤ۔ خیر بھولنا تو اتنی جلدی آسان نہیں ہوتا، لیکن تم نے سنبھالا تو لے ہی لیا ہے۔ میں نے جواب میں کچھ کہے بغیر سعود سے کترا کر نکل جانا چاہا، لیکن وہ پھر میرے سامنے آ گیا۔ اتنی بے رخی نہ برتو، دراصل تمہیں ایک حقیقت کا علم نہیں۔ بیٹھو، میں بتاتا ہوں۔ کیسی حقیقت؟ میں اسے گھورنے لگی۔ بیٹھو تو۔ بیٹھنا ضروری نہیں ہے، کھڑے کھڑے بھی بات ہو سکتی ہے۔ کھڑے کھڑے وہ حقیقت نہیں بتائی جا سکتی، کھڑے کھڑے تو میں بس ایک بات کر سکتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ڈھیٹ نشان مجھے جانے نہیں دے گا، اس لیے میں نے دوسری مرتبہ اس سے کترا کر نکل جانے کی کوشش نہیں کی اور سخت لہجے میں بولی، جو کچھ کہنا ہے جلدی سے کہہ دو، رات کو میں دوبارہ آؤں گا۔ اس نے مجھے حوضناک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، شمشاد سے تھوڑی دیر بات کر کے میں اس کے کمرے میں چلا جاؤں گا، اس کمرے میں چلا جاؤں جو کسی مہمان کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ وہ ہنسا، حالانکہ نہ کوئی مہمان اب تک آیا ہے اور نہ آئے گا۔ دراصل وہ کمرہ کبھی بھی ہم بھی دونوں کے استعمال میں رہے گا۔ آج رات جب شمشاد سو جائے تو تم اس کمرے میں آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں غصے سے کانپنے لگی۔ تم شاید اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہو۔ ہوش و حواس تو میں اسی دن کھو بیٹھا تھا جب بہت پہلے شمشاد نے تمہاری تصویر امریکہ سے مجھے بھیجی تھی اور تمہارے بارے میں میری رائے پوچھی تھی۔ شمشاد کی یہ حرکت کوئی اچھی حرکت نہیں تھی۔ میں نے تلخی سے کہا، تم جو چاہو کہو، میں بہرحال تمہیں چاہتا ہوں، حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ غصے میں میرا ہاتھ گھوم گیا، میرا تھپڑ اس کے گال پر پڑتا، لیکن اس نے بروقت میری کلائی پکڑ لی اور مسکراتا ہوا بولا، خوبصورت ہاتھ ہے تمہاری طرح۔ میں نے اس سے کلائی چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ بولا، تم اتنی طاقتور نہیں ہو کہ اپنی کلائی چھڑوا سکو یا خود کو مجھ سے بچا کر رکھ سکو، تمہیں میرا ہونا ہی پڑے گا۔ بے بسی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اس نے ہنس کر میری کلائی چھوڑ دی اور بولا، جاؤ، رات کو میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت میرے جسم میں جیسے آگ دہک رہی تھی۔ شمشاد، میں کمرے میں داخل ہوتی چیخ پڑی۔ شمشاد جو بستر پہ لیٹا ہوا تھا جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا رضیہ؟ تمہارا دوست تمہاری عزت سے کھیلنا چاہتا ہے۔ میں غصے سے ہاپتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ بیٹھ کر اطمینان سے بتاؤ۔ میں نے بستر پر اس کے قریب بیٹھ کر اسے ساری بات بتا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ سب کچھ سن کر اس کے چہرے پر برہمی کا ذرا سا تاثر بھی نہیں ابھرا۔ وہ اپنی چھڑی سنبھال کر کھڑا ہو گیا اور ٹہلتے ہوئے کہنے لگا، تم مانو یا نہ مانو مگر یہ حقیقت ہے، جب میں پاکستان میں تھا تو میرا ایک ہی شوق تھا، بازاری لڑکیوں سے راتیں رنگین کرنا، اور اس شوق میں میرا واحد ساتھی سعود تھا۔ کیونکہ میرے پاس پیسے کم ہوتے تھے، پیسوں کا انتظام وہی کرتا تھا، کہیں نہ کہیں سے وہ پکڑ لاتا، پھر ہم دونوں ہوتے اور رنگین ہی رات۔ اس طرح سے اس کے مجھ پہ بہت احسانات ہیں۔ اس کے رکتے ہی میں نے کہا، اگر آپ نے گناہ آلود، ابھی میں کچھ اور کہتی کہ بولا، رضیہ یہ تو حقیقت ہے کہ تمہاری تصویریں دیکھ دیکھ کر میں تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، لیکن جب میں اندھا ہو گیا تو میں نے سمجھ لیا کہ اب تم سے میری شادی نہیں ہو سکے گی۔ تم سے کیا کسی سے بھی میری شادی کا امکان ختم ہو گیا تھا، اور اگر کسی طرح میری شادی ہو بھی جاتی تو میرے لیے اس کی کوئی اہمیت باقی نہ رہی تھی کہ وہ تم ہو یا کوئی معمولی صورت شکل کی لڑکی۔ اندھا ہو جانے کے بعد مرد کے لیے عورت بس عورت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، خوبصورتی یا بدصورتی نظر نہیں آتی۔ جب فون پر میں نے سعود کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا تو اس نے کہا کہ میں تم سے شادی ضرور کروں۔ دراصل میری طرح وہ بھی تمہارے لیے اپنا دل ہار بیٹھا تھا، اور تمہارا حصول اس کے لیے اسی طرح ہو سکتا تھا کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میں اپنے اندھے پن کی بات کس طرح چھپا سکتا ہوں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی تدبیر کے مطابق ہوا۔ وہ ٹہلتے ہوئے بولتا رہا اور میں سکتے کی حالت میں بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ میں جو کچھ سن رہی تھی اس پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ شمشاد نے ہنس کر دوبارہ بات شروع کی، ہم پہلے بھی ایک ہی لڑکی سے کھیلتے تھے، اس لیے میں نے برائی نہیں سمجھی، اور سعود سے میرا معاہدہ ہو گیا کہ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو کبھی کبھی اپنی بیوی کو میرے پاس بھیج دیا کرے گا اور میری بیوی اس کے پاس چلی جایا کرے گی۔ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، لیکن جب ہو جائے گی تو وہ یقیناً اپنے معاہدے
معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ فی الحال تو صرف تمہیں ہی اس کی بات ماننا ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اب زمانہ بالکل بدل چکا ہے، مغرب کو تو چھوڑو، مشرق میں بھی اعلیٰ سوسائٹی کے لوگ یہ سب کرتے ہیں۔ یہاں کئی کلب بن چکے ہیں، سمجھ رہی ہو نا؟ تم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو سمجھی جا سکے۔ میں نے غصے سے کہا، مجھے نہیں معلوم اور نہ ہی میں جاننا چاہتی ہوں کہ اعلیٰ سوسائٹی میں کیا ہو۔ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی اور تمہیں بھی شرم آنا چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ فضول باتیں نہ کرو، شمشاد نے میری طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تمہیں میری بات ماننا پڑے گی۔ ہرگز نہیں مان سکتی، میں کوئی طوائف نہیں، ایک شریف خاندان کی لڑکی ہوں۔ اگر تم اس بات پر اڑو گی تو میں بہت بری طرح پیش آؤں۔ کچھ بھی ہو، میں یہ نہیں کر سکتی۔ شمشاد کا ہاتھ بڑی زور سے گھوما، اس کی چھری میرے بازو پر پڑی، میری چیخ نکل گئی۔ میں تلملا کر اپنی جگہ سے اٹھی ہی تھی کہ وہ چھری دوبارہ میرے جسم پر پڑی اور شمشاد نے چیخ کر کہا، تمہیں میری بات ماننا پڑے گی۔ نہیں مانوں گی، میں بھی ہذیانی انداز میں چیخی۔ کیا کر رہے ہو شمشاد؟ سعود کی آواز سنائی دی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ کب کمرے میں آیا تھا۔ اس نے شمشاد کا چھری والا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، پھولوں کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ یہ بے عقل میری بات ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ شمشاد نے غصے سے کہا، تو اتنا بے صبر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، معاملات قاعدے سے طے ہوں تو اچھا رہتا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکراتا ہوا بولا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میرا جی چاہا کہ میں اس کے منہ پر تھوک دوں، لیکن ضبط کر گئی۔ پیار سے سمجھا اسے، شمشاد یہ مان جائے گی۔ سعود نے کہا، میں اب جا رہا ہوں، خبردار جو اب تم نے پھول پر چھری اٹھائی۔ شمشاد کا جواب سنے بغیر چلا گیا۔ شمشاد بڑے غصے میں بستر پہ بیٹھا اور پھر لیٹ گیا۔ میں صوفے پر جا گری اور سسک کر رونے لگی۔ یہ بھی لکھا تھا میرے مقدر میں روتے ہوئے سوچ، اس طرح تباہی بننے سے تو بہتر یہی تھا کہ میں طلاق لے لیتی۔ بچاؤ کا صرف یہی ایک راستہ نظر آ رہا تھا، لیکن میں نے غصے سے کھولتے ہوئے دماغ نے ایک اور ہی فیصلہ کیا۔ غصے میں انسان عموماً جذباتی اور عجیب سے فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ کچھ ایسا ہی فیصلہ میرا بھی ہوا تھا کہ میں شمشاد کی مارٹ پیٹ، جھاڑ پھٹکار سب کچھ سہوں گی، مگر اس کی بات نہ مانوں اور سعود کے منہ پر تھوکتی رہی، اسے یہ احساس دلاتی رہی کہ ایک شریف لڑکی کی نظر میں اس جیسے لفنگوں کی کیا اوقات ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ کرتے ہی میری آنکھوں سے آنسو خود بخود رک گئے۔ میں اٹھی اور باتھ روم کی طرف گئی۔ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ شمشاد بستر پر کس حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ باتھ روم میں جا کر میں نے منہ دھو کر خشک کیا، بال درست کیے اور باتھ روم سے نکلی۔ اب میں نے دیکھا کہ شمشاد بستر پر لیٹا ہوا پہلو بدل رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ مجھے مار کر پرسکون نہیں ہو سکا تھا۔ میں جا کے اس کے برابر میں لیٹی تو وہ چونکا۔ اس نے دوسری طرف کروٹ لے لی۔ میں اسے احساس دلانا چاہتی تھی کہ مجھے نہ تو خوفزدہ کر سکتا ہے نہ مرعوب۔ میں تو غصے میں رہی تھی، غصے میں لال پیلی ہو رہی تھی کہ یہ بے شرم مجھے یعنی بیوی کو طوائف بنانا چاہتا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد شمشاد بڑی تلخی سے بولا، تمہیں شاید ہی عیش و عشرت کی زندگی راس نہیں آئی۔ تم اس جیسے گھر میں خوش رہ سکتی ہو جہاں زندگی گزار چکی ہو۔ میں اس کا سخت جواب دے سکتی تھی کہ شمشاد بھی کوئی نواب زادہ نہیں تھا، صرف ایک حادثے کی وجہ سے اسے ایک موٹی رقم مل گئی، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ حادثہ امریکہ جیسے ملک میں ہوا تھا۔ اگر یہاں ہوتا تو اس کی حیثیت ہی نہیں، اس کی ملازمت بھی جاتی اور شاید وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا۔ آج اچھی طرح سوچ لو۔ وہ رک کر بولا، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ بنانا جہنم، میں نے اپنے دل میں کہا۔ اب میں تمہیں بھی عاجز کر دوں گی اور اس کتے کو بھی جسے تم اپنا دوست کہتے ہو یا دوست سمجھتے ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے دوسری طرف کروٹ لی۔ میں نے بے پرواہی سے سر جھٹکا اور آنکھیں بند کر لی۔ حالانکہ وہ جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد مجھے اتنی جلدی نیند نہیں آتی۔ میں نے دوسرے دن بھی اس سے کوئی بات نہیں، ناشتہ بھی اس کے ساتھ نہیں کیا، کھانا بھی اس کے ساتھ نہیں کھایا۔ اس نے بھی مجھ سے بات زیادہ نہیں کی۔ ایک بار صرف اتنا کہا، میں تمہیں سوچنے کے لیے کل تک کی مہلت دے رہا ہوں۔ میں نے وہ بھی سنی انسنی کر۔ رات کو سعود آیا تو میں کمرے ہی میں تھی۔ وہ آتا تھا تو سوچا کہ کمرے ہی میں جانا چاہیے۔ بوڑھی ملازمہ کو ہدایت کی جا چکی تھی کہ اس کمرے میں سعود کی آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں سعود کو دیکھتے ہی بستر سے اتری اور تلملاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میرے اس طرح اچانک جاتے ہی شمشاد یا سعود کے چہرے پر کس قسم کا رد عمل نظر آئے گا۔ میں لاؤنج میں جا بیٹھی اور ٹی وی کھول دیا۔ حالانکہ میری ذہنی حالت ایسی تھی ہی نہیں کہ میں ٹی وی کے پروگرام میں دلچسپی لے۔ مجھے تو بس اتنا وقت گزارنا تھا کہ سعود دفع ہو۔ گھنٹے بھر بعد سعود چلا گیا تو میں پھر کمرے میں پہنچا۔ شمشاد بستر پہ لیٹا ہوا کسی سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا۔ میں نے اس کے برابر میں لیٹ کر دوسری طرف کروٹ لی۔ کچھ دیر بعد شمشاد نے مجھے مخاطب کیا، رضیہ،
اس کا لہجہ بہت بہتر، نرم اور محبت بھرا۔ تو یہ بات ہے۔ اب میں نے سوچا وہ شوہر کا بچہ شمشاد کو سمجھا کر دیا ہے کہ مجھ پر سختی کرنے کے بجائے مجھے پیار اور محبت سے سلام کرنے کی کوشش کی جائے۔ میرا خیال درست ثابت ہوا۔ شمشاد بڑی محبت سے مجھے اپنی ایک مجبوری کے بارے میں بتانے لگا۔ اس کے کہنے کے مطابق اس نے اپنی ساری رقم سعود کے کاروبار میں لگا دی اور دوستی کے بعد کسی قسم کی لکھت پرت نہیں، اس لیے اگر میں سعود کی خواہش پوری نہیں کرتی، اسے یہ بھی شبہ ہو جاتا کہ شاید خود شمشاد بھی ایسا نہیں چاہتا، اس لیے اس نے صرف دکھاوے کے لیے مجھے مارا تھا تو وہ شمشاد سے ناراض ہو جاتا۔ اسی صورت میں یہ بھی ممکن تھا کہ وہ شمشاد کی ساری رقم دبا دے۔ تب شمشاد نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میرے پاس اس بنگلے کا اور کار کے سوا کچھ نہیں بچے گا، زندگی بہت دشوار ہو جائے گی، یہ عیش و آرام باقی نہیں رہ سکیں گے۔ میں کچھ نہیں بولی۔ یہ شمشاد ہی کا بچپنا تھا کہ مجھے ایسی بچکانہ باتوں سے بہلانا چاہتا تھا، اور وہ بھی ایسے کام کے لیے جو میں کسی قیمت پر نہیں کر سکتی تھی۔ شمشاد پھر بولا، امید ہے کہ اب تم اس معاملے میں ٹھنڈے دل سے غور کرو، بے وقوف، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ دوسرے دن بھی میں نے اس سے کوئی بات۔ رات کو سعود پھر آیا اور ذرا جلدی۔ اس وقت میں کمرے کے بجائے لاؤنج میں، وہ میرے قریب کے صوفے پہ آپ بیٹھا تھا۔ میں جاننے کے ارادے سے فوراً اٹھی۔ اس نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا، فوراً ہی میرا ہاتھ تھام، میرا دوسرا ہاتھ گھوم گیا اور تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ بدتمیز بدماش، میں نے دانت پیستے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، میں ایسا شور شرابہ نہیں کرنا چاہتا کہ بری ملازمہ بھی سن لے اور میں بھی تماشا بن جاؤں۔ سعود نے فوراً اپنے گال پر ہاتھ رکھا، لیکن میری کلائی نہیں چھوڑی اور ڈٹائی سے مسکراتا ہوا بولا، پھول سے ہاتھ کی چوٹ بھی اچھی لگتی، کلائی چھوڑ دو ورنہ اب میں چپل اتار لوں گی۔ میں نے دانت پیستے ہوئے یکایک اس نے مجھے گھسیٹ کر اپنی آغوش میں لے لیا، لیکن اس کے بعد وہ جو کچھ کرنا چاہتا تھا اس میں ناکام رہا۔ میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا، وہ ایک دم ذرا سا پیچھے ہٹ گیا۔ اب میں اس کی گرفت سے آزاد، میں چاہتی تو وہاں سے جا سکتی تھی، لیکن اب میں نے ایسا نہیں اور اسے حقارت اور نفرت سے دیکھا۔ سعود نے رومال نکال کر اپنے چہرہ صاف کیا اور مجھے گھورتا ہوا بولا، اچھی بات ہے رضیہ بیگم، تم پیار محبت سے نہیں مانو گی، شمشاد اپنے ہی طریقے سے تمہیں میری آغوش تک پہنچا سکتا ہے۔ پھر وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا چلا گیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ وہ سیدھا شمشادی کے پاس گیا ہوگا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں دوبارہ صوفے پہ بیٹھ کر انتظار کرنے لگی کہ سعود چلا جائے تو میں کمرے کا رخ کروں۔ سعود آدھے گھنٹے بعد ہی چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے کمرے کا رخ کیا۔ شمشاد بستر پر ہی لیٹا ہوا تھا اور بہت غصے میں معلوم ہو رہا تھا۔ میں اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر بستر پر جا لیٹی۔ میں نے دوسری طرف کروٹ لے لی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ شمشاد کسی بھی لمحے مجھ پر برسنا شروع کر دے گا، لیکن ہوا یہ کہ مجھ پر اس کی چھری برسنے لگی۔ چھری اس نے پہلے ہی اپنے قریب اس طرح چھوڑی تھی کہ میری نظر اس پر نہیں پڑ سکتی تھی۔ ضربات اتنی شدید تھی کہ میں بلبلا گئی اور تڑپ کر بستر سے اٹھی۔ تکلیف کے باعث میری آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ شائیں شائیں کی آواز کے ساتھ شمشاد کی چھری گھومتی رہی، لیکن میں اس کی زد سے دور تھی۔ قریب آؤ، شمشاد دانت پیستا ہوا بولا، تو نے میرے دوست کے منہ پر تھوکا ہے، میں تجھے روئی کی طرح دھنک دوں گا۔ لیکن میں اس کے قریب نہیں گئی، دیوار سے ٹیک لگائے اپنی چوٹیں سہلاتی رہی۔ شمشاد نے پہلی مرتبہ مارا تھا تو ضربات اتنی شدید نہیں تھی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں نے غصے میں ایک جذباتی فیصلہ کر ڈالا تھا۔ یہ قطعی مضحکہ خیز بات تھی کہ سعود کو ذلیل کرنے کے لیے میں اپنی ساری زندگی اس طرح پٹ کر گزار دیتی، اس طرح میں خود بھی تو ذلیل ہوتی رہتی۔ مجھے طلاق دے دو، میں بولی تو میری آواز لرز رہی تھی۔ طلاق تو میں تجھے ہرگز نہیں دوں گا۔ شمشاد میری طرف لپکا۔ میری آواز سن کر اس نے اندازہ لگایا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے تیزی سے اپنی جگہ بدل دی۔ شمشاد کی چھری دیوار پر پڑی۔ وہ مغلزات بکتا ہوا مرا۔ اس وقت میرے دماغ میں بہت تیزی سے کچھ خیالات آنے لگے۔ ان میں بنیادی خیال یہ تھا کہ مجھے کسی طرح بھی اس جہنم سے نکلنا چاہیے۔ میں پولیس کے پاس جا بھی سکتا۔ میرے جسم پر پڑنے والے چوٹوں کے نشانات اس بات کا ثبوت تھے کہ مجھ پر تشدد کیا گیا تھا۔ میں شمشاد کے خلاف رپورٹ درج کروا سکتی تھی، لیکن اس طرح یہ ہماری باتیں اخبارات میں بھی آ جاتی اور یہ آ سکتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا نام اس طرح اخباروں میں آئے۔ شمشاد تھکے ہوئے انداز میں بستر پر جا، ہمیشہ تو بچی نہیں رہ سکو گی، وہ بڑبڑایا۔ اسے گمان بھی نہیں ہوگا کہ میں وہاں سے بھاگ جانے کا فیصلہ کر چکی، لیکن یہ خیال میں نے اپنے ذہن سے نکال دیا تھا کہ پولیس میں رپورٹ کروں۔ میں نے دوسرا فیصلہ کیا تھا، میں کراچی اپنے ابا کے پاس جا سکتی۔ اس کے بعد وہی میرے لیے کوئی مناسب قدم اٹھائے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ میں چاہتی تھی کہ شمشاد لے
जाए तब मैं उठूं, मगर मैं दबे कदमों एक तरफ बढ़कर सोफे पे जा बैठी। घर छोड़ने से पहले मुझे कुछ काम तो करना था। कुछ देर तक शमशाद गुस्से में कुछ बड़बड़ाता रहा, फिर मुझे इसी वक्त का इंतजार। मैं नंगे पैर तो थी, इसलिए जरा भी आवाज किए बगैर इस अलमारी तक पहुंच गई जिसमें मेरे कपड़े और कुछ जरूरी सामान रखा हुआ था। जरा सी भी आवाज़ किए बगैर अपना काम मुकम्मल करने में मुझे आधा घंटा लग गया था। मैंने बैग में बस इतना सामान रखा था कि आसानी से उठा सकूं। पर्स निकाल कर मैंने अपने शाने से लटकाया, फिर दबे कदमों बिस्तर के करीब गई। मेरी चप्पलें वहीं पड़ी थी, वो मैंने हाथों में उठा ली। इसके बाद दबे कदमों चलती हुई दरवाजे तक पहुंची। दरवाज़ा खोलने में भी इतनी एहतियात बरती कि मुझे 10 मिनट लग गए। कमरे से निकल कर मैंने चप्पलें पहन ली। इससे पहले कि मैं घर से निकलती, बुरी मुलाजमा ने मुझे देख लिया। यही करीब एक साहिबा से मिलने जा रही हूँ। मैंने उसे इत्मीनान करने की कोशिश की, अभी आ जाऊँगी आधे घंटे में। इसके बाद मैं घर से निकली। मुझे ख्याल था कि मुलाजमा मेरा जवाब सुनकर मुतमईन हो गई थी। इसने इस बैग की तरफ भी देखा था जो मैं हाथ में लिए हुई थी, इसलिए मुझे डर हुआ कि वो जाकर शमशाद को ना बताते। शमशाद खांसा माँ या ड्राइवर को जगा कर मेरी तलाश में भेज सकता था। इससे बचने के लिए मैं जल्दी से करीब के गली में दाखिल हुई, जो बड़ी हद तक तारीख रहती थी। इस गली से गुजर कर मैं दूसरी तरफ की सड़क पर पहुंच गई। खुशकिस्मती से टैक्सी मुझे फ़ौरन मिल गई। मैं इसमें बैठी और ड्राइवर से एयरपोर्ट चलने के लिए कहा। मैंने सोचा था कि अगर मुझे कोई फ़्लाइट नहीं मिल सकी तो मैं रेलवे स्टेशन का रुख करूँगी, और अगर ट्रेन भी फौरी तौर पर ना मिल सकी तो शहर से बाहर जाने वाली किसी बस में बैठ जाऊंगी। लेकिन जिस तरह मुझ पर बदकिस्मती के दरवाजे खुले थे, इसी तरह इस रात मुझ पर खुशकिस्मती के दरवाजे खुल गए। आधे घंटे बाद एक तैयारा कराची के लिए रवाना होने वाला था। इसमें सीटें भी खाली थी। मैंने फ़ौरन टिकट बनवाया। मैं आखिरी मुसाफिर थी जो इस तैयारे में दाखिल हुई। इसके बाद इसका दरवाज़ा बंद हो गया। एयर होस्टेस मुझे नेक्स्ट की तरफ ले जाते हुए बोली, माफ़ कीजिएगा, आपको एक ऐसे नंबर की प्लेट मिली है जिसके बराबर में एक मर्द की सीट है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको किसी और जगह एडजस्ट किया जा सके। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जहमत में ना पड़ें। मैं तैयारा मिल जाने की वजह से बहुत खुश थी। इस वक्त मेरे लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बराबर की सीट किस्मत की थी। शादी के बाद मैंने शमशाद के कहने पर बुर्का पहनना छोड़ दिया था। मेरा जवाब सुनने के बाद एयर होस्टेस ने भी जहमत में पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा और मुझे मेरी सीट तक पहुंचा दिया। मैंने बैग अपने कदमों में रखने के बाद बराबर में बैठे हुए शख्स पर नजर डाली और दफ्तर मुझे ऐसा लगा जैसा मेरा सर चकरा गया हो। वो हूबहू सलीम था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं हिजानी अंदाज में सोचने लगी। सलीम तो नाम भी ना, और ये शख्स देख सकता है। मेरे सामने ही इसने अपनी घड़ी में वक्त देखा था। फिर उसने मुझ पर अचरती सी नज़र डाली और सामने देखने लगा। इतनी हैरत अंगेज़ मुशाबियत, मेरा जहन उलझता रहा। जब तैयारा सुबह रफ्तारी से अपनी मखसूस बुलंदी पर परवाज़ करने लगा और मुसाफिरों ने अपनी बेल्ट खोल दी तो मेरे जहन को फिर एक झटका लगा। मेरे बराबर में बैठे हुए शख्स ने करीब से गुजरती हुई एक होस्टेस को रोक कर इससे गिलास पानी लाने के लिए कहा था। इसकी आवाज़ सलीम की आवाज़ से ज़रा भी मुख्तलिफ नहीं थी। मैं भौचका सी इसकी तरफ देखती रह गई। इसने मुझे अपनी तरफ इस तरह मतवज्जा पाया तो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? जी। मैं हकलाने के ऐसे अंदाज में बोली। वो दरअसल मुझे आप पर किसी और का शुबा, मेरा मतलब है। मेरी आवाज़ सुनते ही वो चौंका और फिर इसके मुंह से निकला, रज़िया। मेरा सर चकरा गया। इसने मेरा नाम लिया था। इसने मेरी आवाज़ पहचान ली थी। वो यकीनन सलीम था। सलीम, इस मरतबा मेरे मुंह से निकला। हाँ। इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैं सलीम ही हूँ। मैंने तुम्हारी आवाज़ से पहचाना। तुम्हारे चेहरा तो मैं इस वक्त देख नहीं सका था, नाबीना जो था। लेकिन ये सब आखिर में इतनी बौखलाई थी कि एक दफ़ा एक जुमला मुकम्मल करना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया था। और इस वक्त मैं ये भूल गई थी कि मैं सिर्फ एक घंटा पहले मुझे किसी किस्म के हालात से गुजरना पड़ा था। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी उलझन, सलीम ने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज़ में बताना शुरू किया। तुम्हारा घर छोड़ने के कुछ ही दिन बाद मुझ पर किस्मत के दरवाजे खुलना शुरू हो गए थे। एक फंक्शन में एक साहब को मेरी आवाज़ बहुत पसंद आ गई थी
ان کا نام خاور سعید تھا۔ وہ مختلف ممالک میں گانے والوں کے پروگرام کراتے رہتے تھے۔ انہوں نے دوسرے دن مجھے گھر بلایا اور پھر مجھے اپنے ساتھ ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس نے میری آنکھوں کا معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ ایک آپریشن سے میری بصارت واپس آ سکتی ہے۔ مجھے اس پر حیرت ہوئی کیونکہ ٹیسٹر میں میری ساری بصارت ختم ہو جانے کے بعد ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ میری بینائی واپس نہیں آ سکتی، لیکن ثابت ہو گیا کہ ان لوگوں نے غلط کہا تھا۔ سرکاری اسپتالوں میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ خاور صاحب نے اپنے اخراجات سے میرا آپریشن کروایا۔ میں ان کا احساس زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ ان کی وجہ سے مجھے ایک نئی زندگی مل گئی ہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے کویت میں میرا ایک پروگرام کرایا تھا۔ میں کراچی کے کئی گھروں میں بھی نجی پروگرام کر چکا ہوں۔ لاہور بھی ایک پروگرام ہی کے سلسلے میں آیا تھا۔ کل رات پروگرام تھا۔ آج مجھے دن میں ہی واپس چلے جانا تھا، لیکن کسی وجہ سے دیر ہو گئی۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ بینائی پانے کے بعد میں تمہیں اسی طرح اتفاقاً دیکھوں۔ نئی زندگی مبارک ہو سلیم۔ جذبات سے میری آواز بھر آ گئی۔ میں نے وہ باتیں فراموش نہیں کی تھی جو میں نے سلیم سے کہی تھی۔ شکریہ رضیہ، سلیم نے کہا۔ تم شاید حافظ چچا سے ملنے جا رہی ہو۔ یہ تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے اور تم اپنے شوہر کے ساتھ لاہور آ گئی ہو۔ اس وقت وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ کیا بہت مصروف رہتے ہیں؟ میں ذرا دیر کے لیے جو کچھ بھول گئی تھی وہ دل و دماغ میں تازہ ہو گیا، لیکن وہ سب کچھ میں نے سلیم کو نہیں بتایا۔ اس کے سوالوں کو ٹال گئی۔ اس کے بعد کراچی تک کے سفر میں بہت سی باتیں ہوئی۔ مجھے معلوم ہوا کہ سلیم کو انفرادی طور پر پروگرام کر کے خاصی کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ پیسہ بھی خاصا تھا، لیکن اس نے اپنے اس گروپ کو نہیں چھوڑا جس میں شامل ہونے کی وجہ سے اس کی ملاقات خاور سعید جیسے مہربان شخص سے ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے وہ رنگوں کی دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ اس نے کرائے پر ایک اپارٹمنٹ لے لیا تھا اور فی الحال وہاں اکیلا ہی رہتا تھا۔ اسے اس بات پر بہت شرمندگی تھی کہ بصارت پانے کے بعد وہ اپنی مصروفیات کے باعث ابا سے ملنے نہیں جا سکا تھا۔ اب آؤں گا کسی دن، اس نے کہا۔ تم کب تک رکھو گی؟ ابھی تو ہوں، میں اتنا ہی کہہ سکی۔ کراچی ایئرپورٹ پر ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ سلیم نے مجھے اپنا کارڈ دے دیا جس پر اس کا پتہ اور ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں ٹیکسی کر کے گھر پہنچی۔ آدھی رات کے وقت ابا مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ گھر میں داخل ہونے تک میں اپنے جذبات کا قابو پائی رہی اور پھر ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جو کچھ مجھ پہ گزری تھی وہ باپ کو بتانا ایک بیٹی کے لیے آسان نہیں ہوتا، لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح بتا ہی دیا۔ وہ سب کچھ جان کر ابا کی جو حالت ہوئی تھی اس کا اندازہ کوئی بھی لگا سکتا ہے۔ انہوں نے میری ڈھارس بندھائی کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر لیں گے۔ میں کل ہی وکیل سے ملوں گا، وہی صحیح مشورہ دے سکیں گے کہ شمشاد سے طلاق لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ اب تم آرام کرو، سو جاؤ۔ کھانا کھا لیا ہے یا نہیں؟ طیارے میں کھا لیا تھا ابا۔ میں نے سلیم کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ دوسرے دن ابا مجھے اماں کا برقع اڑا کر ایک وکیل کے پاس لے گئے۔ راستے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ شہر کے ایک نامی گرامی وکیل ہیں، لیکن انہیں پتنگ بازی کا ایسا شوق ہے کہ مصروفیات کے باوجود اس کے لیے بھی کبھی کبھی وقت نکال ہی لیتے ہیں۔ پتنگیں وہ ابا ہی سے بنوایا کرتے تھے۔ وکیل صاحب کا دفتر بہت بڑا تھا۔ وہاں اور بھی بہت سے وکیل کام کرتے تھے، جن میں خواتین بھی تھیں۔ ابا مجھے ویٹنگ روم میں بٹھا کر وکیل صاحب کے پاس گئے۔ آدھے گھنٹے کے بعد واپس آ کر انہوں نے مجھ سے کہا، یہاں ایک خاتون وکیل ہے، یہ تمہیں خود ان سے مل کر ساری بات بتانا ہوگی۔ میں تمہیں ان کے چیمبر کے دروازے پر چھوڑ کر باہر ہی رکا رہوں گا۔ خاتون وکیل کیوں؟ یہ بات میری سمجھ میں اس وقت آئی جب ان وکیل صاحبہ نے میرا سارا قصہ سننے کے بعد میرے جسم پہ پڑے ہوئے نشانات کا معائنہ بھی کیا۔ اس کے بعد انہوں نے انٹرکام پر ان بڑے وکیل سے بات بھی کی۔ وہ باتیں کیونکہ انگریزی میں ہوئی تھی اس لیے میں چند ہی جملے سمجھ سکی۔ پوری گفتگو میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ گفتگو 10-12 منٹ تک ہوتی رہی۔ اس کے بعد وکیل صاحبہ نے مسکرا کر ریسیور رکھا اور پھر مسکرا کر مجھ سے کہا، آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ ویٹنگ روم میں بیٹھیں۔ میں ان کے چیمبر سے نکل آئی۔ ابا اس بات سے الجھ گئے کہ ہم سے انتظار کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ بہرحال ہم نے انتظار کیا، لیکن زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔
20 منٹ بعد ہی وکیل صاحب نے ایک ہی چپراسی کے ذریعے ابا کو بلوایا۔ 15 منٹ بعد یہ ابا واپس آ گئے اور بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا اب ہمیں یہاں 3 گھنٹے اور رکنا ہے۔ وہ کیوں ابا؟ میں نے پوچھا۔ وکیل صاحب نے تو کمال ہی کر دیا، کورٹ کچہری کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ 3 گھنٹے بعد شمشاد یہاں ہوگا اور سب معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ وکیل صاحب کو سوجی خوب۔ وکیل صاحبہ سے بات کرنے کے بعد انہوں نے شمشاد کو فون کیا تھا۔ شمشاد یہ جان کر بکلا گیا کہ تم اس وقت میرے ساتھ یہاں کے اتنے بڑے وکیل کے دفتر میں موجود ہو۔ وکیل صاحب نے اسے بتایا کہ تمہارے جسم پہ تشدد کے نشانات موجود ہیں، اس لیے اس کے خلاف بہت سنگین مقدمہ بن سکتا ہے، لیکن اگر وہ فوری طور پر کراچی آ کر طلاق کے کاغذات دستخط کر دے تو اس مقدمے سے بچ جائے گا۔ وکیل صاحب نے اسے یہ بھی بتایا کہ 1 گھنٹے بعد لاہور سے کراچی کے لیے فلائٹ روانہ ہوگی، لہٰذا وہ اسی سے آ جائے۔ اس نے عذر تراشا کہ شاید اسے سیٹ نہ مل سکے۔ اس پر وکیل صاحب نے لاہور میں کسی کو فون کر کے اس کے لیے 2 ٹکٹوں کا بندوبست کروا دیا تاکہ وہ سعود اپنے کسی بھی دوست کو لے کر آ سکے۔ پھر شمشاد کو دوبارہ فون کر کے اسے بھی بتا دیا کہ اسے ٹکٹ کہاں سے ملے گی، ساتھ ہی ساتھ اس پر یہ بھی کہہ دیا کہ طلاق کے کاغذات ہی تیار کر لیے جائیں گے، اسے یہاں کا صرف دستخط کرنا ہوگی۔ ابا نے ویٹنگ روم کی کھڑکی میں وقت دیکھنے کے بعد کہا، وہ اس وقت ایئرپورٹ کی طرف دوڑ لگا رہا ہوگا۔ واقعی ابا، خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں میری بچی، ابا نے میرا شانہ تھپکایا۔ وکیل صاحب بہت جہاں دیدہ ہیں۔ انہوں نے شمشاد کی آواز سے ہی اندازہ لگا لیا کہ وہ بہت خوفزدہ ہو گیا ہے اور اس مقدمے سے بچنے کے لیے ضرور آئے گا۔ وکیل صاحب کو یقین ہے۔ وکیل صاحب کا یقین درست ثابت ہوا۔ ایک اعصاب شکن انتظار کے بعد میں نے شمشاد کو دفتر میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کے ساتھ سعود کے بجائے کوئی اور تھا۔ سعود نے کراچی آنے سے گریز کیا ہوگا، اس لیے شمشاد کسی اور کو ساتھ لایا تھا۔ میں ذرا تفصیل میں نہیں جانا چاہتی۔ 1 گھنٹے بعد ابا کے ساتھ گھر روانہ ہوئی تو خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ گزشتہ رات لاہور سے فرار ہوتے وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے اتنی جلدی شمشاد کے بنائے ہوئے جہنم سے نجات مل جائے گی۔ ہماری ٹیکسی اس سڑک سے گزری جہاں بنی ہوئی ایک عمارت کی تیسری منزل پر سلیم کا فلیٹ تھا۔ گھر سے آتے وقت بھی ٹیکسی اسی راستے سے گزری تھی، لیکن اس وقت میرا دماغ اتنا بوجھل تھا کہ میں اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ اب آزادی اس کا احساس ہونے کے بعد میں گھر پہنچنے تک اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ دن مجھے بہت زیادہ یاد آیا جب سلیم اس بات کا خواہش مند تھا کہ میں اس سے اظہار محبت کروں۔ اپنے گھر پہنچ کر میں نے فوراً ہی پڑوس کے ایک بچے سے اپنے دوست افروز کو پیغام بھجوایا۔ وہ اتنی جلدی میرے پاس آئے جیسے اڑ کر آئی ہو۔ آتے ہی مجھ سے لپٹ گئی، کہنے لگی، مجھے یقین تھا کہ تم میری شادی میں ضرور آؤ گی۔ اس وقت تک وہ ظاہر ہے کہ میرے حالات سے بے خبر تھی۔ کب ہے تمہاری شادی؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ خط میں تاریخ لکھی تو تھی، خیر چھوڑو، میں تمہارے لیے شادی کا دعوت نامہ لے کر آئی ہوں۔ اس نے چھپا ہوا خوبصورت دعوت نامہ میرے سامنے کر دیا۔ کارڈ پر دولہا کا چھپا ہوا نام دیکھ کر میں ہکلائی، سلیم رمضان۔ ہاں، افروز نے جیسے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا، وہی اپنا سلیم جو تمہارے گھر میں رہ رہا تھا اور ٹنکی پر اس کا گانا سننے کے لیے تم میرے گھر آیا کرتی تھی۔ آپریشن سے اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی ہیں اور وہ خوب پیسہ بھی کمانے لگا ہے۔ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ رضیہ، مجھے اب طعنہ مت دینا کہ میں نے تمہیں اپنی محبت کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اب میں تمہیں سب کچھ بتا رہی ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں کسی گہرائی میں دھنستی چلی جا رہی ہوں۔ میرے سر کے بہت اوپر کہیں افروز کی آواز کی بازگشت پھیل رہی تھی۔ افروز کو سلیم کی آواز کی وجہ سے اس سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کے ذریعے وقفے سے سلیم کو 3 خط بھی بڑی رازداری سے بھجوائے تھے اور جواب نہ ملنے پر دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ سلیم نے اپنے کسی قریبی دوست سے وہ خط پڑھوا لیے ہوں گے اور افروز کی محبت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا ہوگا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ سلیم اس معاملے میں کسی کو بھی اپنا رازدار بنانے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔
बस इन खतूत को महफूज करता रहा। फिर ऑपरेशन के बाद जब इसकी विसारत आ गई थी तब उसने खुद ही वो खतूत पढ़े थे और फिर किसी तरह एक छोटा सा पर्चा अफरोज़ को भिजवा दिया था। पर्चे पर सिर्फ ये जुमला लिखा था कि मैं इस मोहब्बत को कैसे ठुकरा सकता हूँ जो एक अंधे से की गई हो। अफरोज़ मुझे और भी बहुत कुछ बताती रही और मैं इसकी बाज़गश सुनती रही। ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में धंसती चली गई। किस्सा मुख्तसर, अफरोज़ की शादी हो गई। सलीम और वो खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर मैं हूँ और मेरी तन्हाई। सलीम को तलाक की खबर हुई तो इसने गैर महसूस अंदाज में बाबा को रकम देना शुरू कर दी। अब घर का खर्चा इसी से चलता है।